بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی 171 آیت سے لے کے 176 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ بیسک فریم ورک جو ہے سورہ النساء کا وہ ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے مسلمان غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے بہت سارے بیوہ خواتین بھی تھیں اور یتیم بچے بھی تھے۔ ان کے حقوق کے لیے یہ صورت اتری، اور جو منافقین اور اہل کتاب ریشہ دوانیاں کر رہے تھے ان کے بارے میں احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ اور پہلے یہود کا ذکر ہوتا رہا ہے، اب یہاں پہ جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، ان کے بارے میں احکام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے۔ سورہ النساء 171 آیت۔ اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح ابن مریم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور ان کا کلمہ ہے، جس سے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا گیا، اور ان کے پاس کی روح ہیں۔ اس لیے تم اللہ کو اور ان کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو اللہ تین ہیں، ان میں سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہیں، اور اس سے پاک ہیں کہ ان کی کوئی اولاد ہو۔ اسی لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہیں کام بنانے والے۔ تو خواتین حضرات، یہاں پہ مسیح لوگوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے دین میں غلو نہ کریں، کیونکہ مسیح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی ایک کلمہ تھے، اور اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اللہ تعالیٰ پہ ایمان لیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پہ ایمان لیں، خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور جو عیسائی تین خدا کا دعویٰ کرتے ہیں، 1 in 3 and 3 in 1، اس کو قرآن نگیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد الہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت بلند ہیں کہ ان کی اولاد ہو۔ تمام کائنات رب العالمین کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کارساز ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ سورہ النساء 172 آیت۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار نہیں ہے، تکبر یا انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے۔ جو بھی دل چرائے، تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کفار کو اکٹھا کر کے اپنی طرف جمع فرما لیں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ بہت وضاحت سے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ ڈکلیئر کیا، اور اس پر ان کو کوئی شرم نہیں تھی۔ یہ ان کے لیے بہت باعزت مقام تھا کہ وہ عبداللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اسی طریقے سے جو مقرب فرشتے ہیں رب العالمین کے، وہ بھی ان کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو آدمی بھی تکبر کرے گا اللہ رب العالمین کے دربار میں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرما لیں گے یوم قیامت میں۔ سورہ النساء 173 آیت۔ بس وہ جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، اور ان کو ان کا پورا ثواب عنایت فرمائیں گے، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دیں گے، اور اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ دوبارہ آ رہا ہے، اور جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے، تاکہ اگر ہم ایک جگہ مس کر جائیں تو دوسری جگہ ہم اس کو پک کر لیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو ان کو اللہ رب العالمین بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور جو استکبار کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے
تکبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرے گا، ایسا آدمی کو اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دیں گے اور اس کا کوئی مددگار اور اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ سورہ النساء 174 آیت۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہاں پہ تمام لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برہان ہماری طرف بھجوا دیا ہے، یعنی قرآن پاک، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کر کے ہمیں دکھا دیا کہ ہمیں کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اور یہ کتاب ایک روشنی ہے، اور یہ کتاب اس لیے روشنی ہے کہ جب آپ اس کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پر حق واضح ہو جاتا ہے اور آپ کو حق و باطل میں تمیز ہو جاتی ہے، فرقان آپ کو عطا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو اللہ رب العالمین نے نور کہہ کے ایڈریس کیا ہے۔ سورہ النساء 175 ہے۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا تو انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لیں گے اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھا دیں گے۔ خواتین حضرات، جو بھی رب العالمین پر ایمان لائے گا، اپنا چہرہ رب کے سامنے جھکا دے گا، تو اس نے ایک مضبوط ہینڈ ہولڈ پکڑ لیا، اس سے کبھی بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ایسے آدمی کو داخل فرما دیں گے اور اس کو اپنا فضل عطا فرما دیں گے اور اس کو صراط مستقیم عطا فرما دیں گے۔ اس سے بڑا اجر کیا ہو سکتا ہے خواتین حضرات کہ اگر ایک آدمی کو صراط مستقیم مل جائے اور وہ صراط مستقیم اس کو جنت کی طرف لے جائے اور اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ صراط مستقیم اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، سورہ یاسین میں ارشاد ہے وَأَنِعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم، کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہی چیز سورہ فاتحہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ تو جو بھی رب العالمین کی عبادت کرے گا اور رب العالمین ہی سے مدد مانگے گا، وہی آدمی صراط مستقیم پہ ہے۔ اسی آدمی کے پاس ایمان ہوگا، شکر ہوگا اور عمل صالح ہوگا، اور یہی آدمی گناہوں سے بچے گا، یہی آدمی متقی ہوگا۔ آخر میں خواتین حضرات، جو کلالہ کا جو وراثت کے احکامات تھے اس کو مکمل کیا گیا ہے اور کلالہ کے احکامات آئے ہیں۔ سورہ النساء 176 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ کلالہ سے مراد ہے جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو، تو یہ اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور جو بھائی ہیں ان کی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے پاس اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ اور کسی شخص کے اس ناطے کے ہیں کہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہاں پہ جو وراثت کا قانون تھا اس کو مکمل کیا گیا ہے، اور کلالہ کے بارے میں احکامات آئے ہیں کہ اس کی جو وراثت ہوگی وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائیں اور ہم پر رحم فرمائیں۔ یہاں پر سورہ النساء کا اختتام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔